السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کا شکر ہے جس اللہ پاک نے ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کے عشق میں اپنا وقت دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ وقت ہمارے لیے باعث رحمت ہو، باعث نجات ہو، باعث شفاعت ہو، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہو بذات اقدس خیر الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، جن کا چرچا گلی گلی ہو رہا ہے، جن کا چرچا عرش و فرش کر رہے ہیں، جن کا چرچا تمام ملائکہ بھی کر رہے ہیں، جن کا چرچا سمندر کی مچھلیاں بھی کر رہی ہیں، اور جن کا چرچا ہوا میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ آج کا جو تذکرہ ان کا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کرے کہ اس سیشن میں حق گوئی ہو، اور اللہ کرے کہ اس سیشن سے جو کچھ بھی حق کی بات ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس بات کو سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چونکہ النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز الحمدللہ اپنی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں تک دین متین کی روشنی پہنچائی جائے، اور اسی سلسلے میں ہم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز ہم کر رہے ہیں، ایک ویبینار سیریز، اور آج اسی سیریز کا سیشن نمبر 4 ہے، جس میں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی سیلیبریٹ مولد with clarity, authentic answers to strengthen your bond with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنی اکیڈمی اور اپنے اسپیکر کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی سن لیں گے۔ جو ہماری اکیڈمی ہے، اکادمیۃ النہدہ للعلوم الاسلامیہ، ہمارا کام اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مشن کیا ہے، چونکہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں، پھر بھی تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے، ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو ینگ جنریشن جو ہے ہماری، جتنی ہمارے یوتھ ہے جو مدرسے نہیں جا پاتے ہیں، جو درسگاہ میں جا کر علوم دین حاصل نہیں کر سکتے بیکاز آف ون اور دی ادر ریزن، ان تک، ان کے گھروں تک ہم دین متین کی روشنی پہنچائے۔ جو لوگ اپنے کاموں کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں، جن کا ہیکٹک اسکیڈول ہوتا ہے، جو دن رات اپنے جاب پہ ہوتے ہیں، جو کالج یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، یا جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میلز ہیں فیمیلز ہیں، جو کہ کسی بھی ریزن سے علم دین نہیں سیکھ پاتے، ہم ان کے گھر تک پرٹیکولرلی آن لائن پلیٹ فارم میں ہم ان کو دین متین کی روشنی وہاں تک پہنچائے اور ان کے تاریک دلوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمارا بیسک مشن ہے، یہ ہمارا بیسک ایم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ علم بھی اٹھائے ہیں کہ دین متین کے تمام علوم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہے، جو ایک عام انسان کو چاہیے، ہم کوشش کریں گے، ہمارا فیوچر پلان یہ بھی ہے کہ ہم ان علوم پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو مہارت حاصل کرائیں۔ آج تک جو ہم نے کام کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم نے آج تک ڈفرینٹ سائنسز پڑھائے اپنی اکیڈمی پہ، اور موسٹ آف سائنسز ہم نے فری آف کاسٹ پڑھائے، اور کچھ کے لیے ہم نے ایک منیمل فیس لیا، جو کہ سرٹیفکیٹ فیس 200 300 400 روپیز تھا، اتنا سا فی ہم نے چارج کیا، یعنی اتنے کم فی میں الحمدللہ رب العالمین ہم نے آج تک 2000 سے زیادہ بچوں کو پڑھایا، جن میں سے کچھ ریگولرلی جوائن ہوئے، اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے
جنہوں نے استفادہ کیا، اور الحمدللہ رب العالمین صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ 5 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس نے رجسٹر کیا ہمارے کورسز میں، اور جو اسٹوڈنٹس وداؤٹ رجسٹریشن جنہوں نے استفادہ کیا ان کی کوئی تعداد ہی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے آنے والے وقت میں ایک مکمل درس نظامی کورس، یعنی کہ جو عالم کورس ہوتا ہے، اس کو کم سے کم وقت میں کرانے کا عزم رکھتے ہیں، جو کہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہوتا ہے 7 ایئرس 8 ایئرس کا، ہم اسی کو 3 اور 4 ایئرس میں انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کرنے کی سوچتے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ٹیچرز ہائر کرنے والے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر لیں گے کہ بہت ہی ایک احسن اندازے سے اور جو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ علوم سکھائے جائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی عزم کر رکھا ہے کہ اپنی اکیڈمی سے ایک فری آف کاسٹ دارالافتاء قائم کیا جائے، جس میں لوگوں کے شرعی مسائل کا حل وہ بیان کر دیا جائے، ایک جس میں جورسپروڈنس کے ڈفرینٹ مسائل کو بیان کر لیا جائے، جس میں ڈفرینٹ مفتیز ہوں گے، جورسٹس ہوں گے، جو آپ کی علمی تشنگی کو دور کر لیں گے، جو آپ کا جو تعلیمی حزن ہے اس کو دور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کی جو پیاس ہوگی اس کو بجھایا جائے گا۔ اور آگے ہمارا یہ بھی ایک عزم ہے کہ ہم موٹیویشنل پلیٹ فارمز قائم کر لیں گے، کاؤنسلنگ پلیٹ فارمز قائم کر لیں گے، اور سوشل ویلفیئر پلیٹ فارم جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپس، اور جو غریبوں کی مدد کرنا، امداد کرنا، جو ہماری جو بہنیں ہیں جو لو اکانومک گروپ سے تعلق رکھتی ہو، جن کا نکاح نہیں ہو پاتا، ان کا نکاح کرانا، یہ بھی ہمارے عزائم میں شامل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم اپنے راہ پر گامزہ ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ اللہ تعالی ہمارے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ بھی اس نیک مقصد میں جڑ جائیں۔ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون کا مطلب یہی نہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، کہ آپ ہمیں اپنی منی سے، اپنے پیسوں سے، اپنے دراہم سے ہمارا تعاون کرے، نہیں، بلکہ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ دین متین اور انسانیت کی جیسے بھی خدمت کر سکتے ہیں، آپ پلیز آئیں، آپ کا ویلکم ہے۔ ہم دیکھ لیں گے اگر آپ میں واقعی وہ صلاحیت ہے، آپ کو ضرور اور ضرور وہ موقع دیا جائے گا۔ اگر آپ ایسے پڑھا نہیں سکتے ہیں تو ہمارے پڑھانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ہوتے ہیں پیچھے۔ اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ماہر ہیں، پلیز آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم میں شامل ہو جائیں، یا اگر آپ کوئی اور سکل رکھتے ہیں، آپ پلیز ہمارے ٹیم میں شامل ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ بات کر لیں۔ میں اپنے ٹیم سے گزارش کروں گا کہ کانٹیکٹ نمبر جو اپنی اکیڈمی کا ہے وہ چیٹ باکس میں ڈالیں ایک بار، تاکہ جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہوں گے، جو والنٹیئرس ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ تو ہمارے الحمدللہ جو آج کے گیسٹ ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی میں بالکل بھی وقت نہیں لوں گا، ابھی ہم ان کو ہی دعوت دیں گے، اور ہم ان سے ہی آج کچھ انشاءاللہ تعالی مدنی پھول سن لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ پلیٹ فارم حوالے کر دوں، پہلے تھوڑا سا ان کا ایک مختصر تعارف، کہیں یہ چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے۔ اتنے بڑی ہستی اور اتنے بڑی شخصیت کا تعارف میرے ذریعے کرانا شاید یہ بے ادبی ہی ہے، لیکن پھر بھی میں جسارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسٹر گوہر الازہری کو انٹروڈیوس کرانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے الازہر یونیورسٹی جو کہ ایجپٹ میں، جو اسلامی دنیا کی ابھی کرنٹلی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، جہاں بہت بڑے بڑے ائمہ پاس آؤٹ ہوئے، جہاں سے مثال کے طور پر ہم نے اپنی اکیڈمی سے جو فقہ کورس کرایا تھا، جو اس فقہ کورس کی ہم نے بنیادی بک سلیبس میں رکھ لی تھی، نور الایضاح، اس نور الایضاح کے جو آتھر ہے الامام شرم بلانی رحمہ اللہ، وہ بھی اس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ بڑی یونیورسٹی ہے، یہ ایجپٹ میں ہے، قاہرہ میں ہے۔ تو یہاں سے ہمارے آج کے اسپیکر سر گوہر الازہری پاس آؤٹ ہے، انہوں نے یہاں سے فضیلت کی ہے، یعنی کہ انہوں نے یہاں سے درس نظامی پڑھا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسپیشلائزیشن وہیں سے کی ہے، تھیولوجی میں، فلسفی میں، عقائد میں، کریڈ میں، اسلامی کریڈ میں، اسلامک عقیدہ اور فلسفی میں انہوں نے تخصص کیا ہے،
یعنی کہ جس کو آپ اپنی زبان میں اگر جو تخصص فقہ میں ہوتا ہے اس کو مفتی کورس کہتے ہیں، تو یہ تخصص انہوں نے عقائد اور اسلامک فلسفی میں کی ہے۔ یہ عربک لینگویج میں بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، اور انہوں نے عربک لینگویج میں الگ سے ڈپلوما بھی کر رکھے ہیں، اور ان کا جو فقہ ہے، فقہ پہ بھی یہ الحمدللہ اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ اور ان کی اپنی اکیڈمی چل رہی ہے، مدرسۃ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہاں یہ ایچ او ڈی ہے، وہاں اس کے فاؤنڈر ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑے اوریٹر بھی ہے۔ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ علوم اسلامیہ پہ کس طرح کی دسترس رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمپیوٹر سائنسز اور باقی جو علوم ہے، اکانومکس وغیرہ میں بھی انہوں نے اپنے سکے جما دیے ہیں، وہاں بھی یہ الحمدللہ کافی ماہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی علوم کی برکت ہم تمام لوگوں کو بھی ہمیں اسے منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا آنا یہاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو آپ کی خدمت میں گزارش کر لوں گا کہ اتنے بڑے سپیکر کا ٹائم آپ پلیز ضائع نہ کیجیے گا، ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیے گا۔ یہ آج ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے ہی کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی اور یہ آئے ہمارے پلیٹ فارم پہ، لیکن اب آپ لوگ اور ہم ان کا یہاں آنا ضائع نہیں کریں گے۔ اتنے مختصر سے وقت میں ہم کوشش کر لیں کہ جتنے سے زیادہ ہم ان سے جتنا لے سکیں ہم اتنا لیں گے ان سے۔ تو میں ٹائم کو ضائع کیے بغیر، مزید ٹائم لیے بغیر، میں گوہر الازہری سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سر پلیز آپ انمیوٹ کریں، اور اب آپ اس کو سنبھالیں۔ یہ ابھی شیوا نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ اب آپ کی موجودگی میں ہم بات کر لیں۔ بہتر ہے کہ سر اب آپ ہی بیان فرمائیں، گوہر ازہری سر۔ يا رب إن الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ كل أمر ومنتهى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ہر مسرت ہر خوشی کی جان میلاد النبی ہر مسرت ہر خوشی کی جان میلاد النبی عید کیا ہے عید کی بھی شان میلاد النبی ساعت اعلی و اکرم عید میلاد النبی ساعت اعلی و اکرم عید میلاد النبی لمحہ انوار پہم عید میلاد النبی معزز و مکرم حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، النہدہ اکیڈمی آف اسلامک سائنسز کے تمام کارکنان، ممبران، اور جہاں پر بھی اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے یا یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ سبھی کو میری طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول شریف دیکھنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، چونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشی کا دن ہوتا ہے میلاد النبی، کیونکہ اسی دن محسن انسانیت، خاتم پیغمبراں، رحمت ہر دو جہاں، انیس بے کراں، چار ساز درد منداں، آقائے نامدار، آقائے نعمت، فخر موجودات، احمد مجتبی، بنی شاہ بنی آدم، نور مجسم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، ان کی آمد کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، اس پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مجھے جو ٹاپک اکیڈمی کی طرف سے دیا گیا ہے، سیلیبریٹ مولد ود کلیئرٹی، authentic answers to strengthen your bond with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بنیادی طور پر کچھ باتیں انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ پچھلے پروگرامز میں پچھلی جو نشستیں اس موضوع کے حوالے سے ہوئی، ان میں کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہ باتیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہوں، کچھ نیا آج اس میں دیکھنے کو ہمیں ملے۔ سب سے پہلے تو میلاد شریف کے بارے میں ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ میلاد شریف منانا بالذات ایک مستحسن اور اچھا کام ہے۔ شریعت مطہرہ جب تک کسی کام کو منع نہ کرے
اس کا ممنوع ہونا ہم ثابت نہیں کر سکتے یا آگے بیان نہیں کر سکتے۔ اس اصول پر میرے خیال میں پچھلے پروگرامز میں گفتگو ہوئی ہے۔ تو میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم اس نفس مسئلہ کو سمجھیں تو انشاءاللہ بہت ساری الجھنوں، بہت ساری پریشانیوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میلاد شریف ہوتا کیا ہے، یا اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو میلاد عرف عام میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، خواہ دو آدمی مل کر کریں یا 2000 یا 2 لاکھ مل کر کریں، اس مجلس کا نام، اس بیٹھک کا نام میلاد مصطفیٰ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس محفل میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، ان کی نعتیں پڑھی جاتی ہے، ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی سی چیزیں ہیں جو مجلس میلاد میں ہوتی ہیں۔ ریسنٹلی ایک دیوبندی اسکالر، ایک عالم ہے UK کے، انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر طبقہ میلاد مصطفیٰ کا قائل ہے۔ ایک دیوبندی اسکالر لکھتے ہیں، اب یہ جو کام ہم نے گنوائے، حمد باری تعالی، ذکر خدا، نعت مصطفیٰ، صلاۃ و سلام، تلاوت وغیرہ، اب یہ سارے کام دوسرے سٹیجز پر بھی ہوتے ہیں، لیکن عنوان جو ہے، ٹائٹل جو ہے، آگے بینر جو ہوتا ہے، وہ کسی اور نام سے ہوتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بعض حضرات اس کو سیرت النبی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، کوئی دقت نہیں ہے۔ سیرت الرسول کانفرنس، کوئی بات نہیں ہے۔ احیاء سنت کانفرنس، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جب اسی کو اگر میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جائے تو اس میں بھی میرے خیال میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کام سبھی ایک ہی کر رہے ہیں، ذکر خدا، ذکر رسول، نعت مصطفیٰ، درود و سلام، تلاوت، اذکار، یہی سب تو ہوتا ہے۔ اب یہ سارے امور جو ہیں، سارے کام جو ہیں، الحمدللہ 100% شرعی ہیں۔ تو غیر شرعی امور پر تو خود علماء اہل سنت بھی تاکید کرتے ہیں کہ یہ سب ان سے الگ ہونے چاہیے، یہ سب اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ قدرت نے مختلف اشیاء کو ایک دوسرے کے مقابل انفرادی طور پر شرف و فضیلت سے بہرور فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے درجہ بندی کی ہے، ہر چیز کو دوسری چیز پر فوقیت عطا فرمائی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، اور یہ ہر ایک شے میں آپ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں انبیاء اور رسول کے متعلق یہ فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، کہ یہ رسول جو ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں ہم نے ان بعض کو بعضوں پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعضوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو گویا انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم سب رتبے میں ایک جیسے نہیں ہیں، سب انبیاء کرام ایک جیسے نہیں ہیں، اسٹیٹس میں الگ الگ ڈگنیٹی کے حساب سے، اپنے رتبے مرتبے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اوپر نیچے ان میں ہے، تفاوت ہے، ٹھیک ہے، یہ انبیاء کا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت بخشی، بعض ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت بخشی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ماہ رمضان المبارک کے متعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ مبارک جو ہے، ماہ رمضان جو ہے، مبارک مہینہ ہے، کیوں؟ اس میں انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو گویا یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، یہ 30 دن یا 29 دن جو ہے، یہ باقی پورے 11 مہینوں پر افضل ہے، فضیلت رکھتے ہیں، تفاوت ہے، دنوں میں بھی تفاوت آ گیا۔ پہلا انبیاء میں تفاوت ہے، دنوں میں تفاوت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو دیگر راتوں پر فضیلت بخشی، جیسے اللہ پاک کے ارشاد ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس کو ہم نے مبارک قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی بات ہو رہی، اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو سمجھ یہ آیا کہ بعض راتیں افضل ہے، ہر کوئی وقت، ہر کوئی دن، ہر کوئی مہینہ برابر نہیں ہے، اس میں بھی تفاوت ہے۔ اور یہ تفاوت، یہ درجہ بندی، یہ ڈیفرنس اللہ پاک نے خود بیان فرمائی۔ اسی طرح زمینوں کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہے، مراتب میں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، اب جو کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے محبوب آپ چونکہ وہاں تشریف فرما رہے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے مبارک قدم وہاں ہیں، اس سرزمین مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ تو اب مکہ دوسری جگہوں پر فضیلت والی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فضیلت والی ہوئی۔ تو اسی طرح یہ میں ایک ایک ہر ایک ٹاپک میں سے ایک ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایک ایک چیز میں کئی ساری مثالیں آ سکتی ہیں قرآن و سنت سے، لیکن میں فقط ٹاپکس کو نا مطلب ایک مقدمہ آپ کے ذہن کے لیے تیار کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کی ثبوت کے لیے، کیونکہ ہم آتھینٹک آنسرز پہ بات کر رہے ہیں، سیلیبریٹ مولد ود کلیئرٹی پہ بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ مقدمہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں سب سے پہلے تو اللہ پاک نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوقیت بخشی ہے وہ ہے ایمان۔ سب سے زیادہ ویلیویبل چیز ہمارے لیے جو ہے بحیثیت مسلمان وہ ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اللہ پاک نے اس سوسائٹی میں مسلمانوں کے طبقے میں کسی چیز کا امتیاز نہیں رکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا کہ میری امت میں نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، سوائے تقوی کے ذریعے کے۔ تو یہی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کوئی فضیلت والا ہے اللہ کے نزدیک تو وہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی شخص، جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہو، جس کو جتنا تقوی حاصل ہو، پرہیزگار ہو، پرہیزگاری حاصل ہو، تو وہ شخص اللہ پاک کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھ آئی کہ انسانوں میں بھی تفاوت ہے، ہر جگہ مقامات میں تفاوت دیکھا، انبیاء میں تفاوت دیکھا، دنوں میں تفاوت دیکھا، راتوں میں تفاوت دیکھا، مومنوں میں تفاوت دیکھا، تو یہ تفاوت ہر جگہ سے۔ اس کے بعد اگلی بات، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اکثر مفسرین بلکہ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ نور سے مراد نور ذات مبارک حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یعنی حضور کو سمجھنے کے لیے، حضور کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس قرآن سے آپ کو اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، اس قرآن سے آپ کو اپنا تعلق بنانا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ شب میلاد جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں تولد ہوئے، اس کے بارے میں محدثین اور بڑے ائمہ اکابر جو ہمارے گزرے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ شب میلاد جو ہے وہ شب قدر سے افضل ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، چونکہ ہم آیت یہ پڑھ رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب یہ دو چیزیں ایک تو نہیں ہو سکتی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حرف عطف بیچ میں ہے واو کے ذریعے، تو نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کتاب مبین کو بھی نور کہا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے نور سے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو لیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب میلاد کے بارے میں بہت سارے محدثین ائمہ کا یہ موقف ہے کہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں میری زبانی بیان نہیں کروں گا، آپ محدثین کی زبانی سن لیجئے۔ اب اس میں جو محدثین ہیں، چند کے نام یہ ہیں، امام قسطلانی رحمہ اللہ وہ یہی موقف رکھتے ہیں جو شارح بخاری ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ یہی موقف رکھتے ہیں، امام زرقانی رحمہ اللہ وہ یہی موقف رکھتے ہیں، اور عرب کے اعلیٰ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی اور محدثین اور علماء ہیں جنہوں نے یہ موقف رکھا کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ اب مثال کے طور پر امام قسطلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں اذا قلنا بان علیہ الصلوۃ والسلام ولد لیلا فایما افضل لیلۃ القدر او لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہا جائے کہ حضور تو رات میں پیدا ہوئے، رات کے قریب رات ختم ہونے والی تھی، ہیں صبح صادق کے قریب پیدا ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کو قیاس رات پر ہی کیا جائے گا۔ تو پھر پوچھا یہ جائے گا فایما افضل لیلۃ القدر او لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں راتوں میں سے کون افضل ہوئی؟ یا شب قدر افضل ہوئی یا شب میلاد افضل ہوئی؟ یہ امام قسطلانی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں اجیبو
کہتے ہیں میں کہتا ہوں، میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں بِأَنَّ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ میری وجہت نظر میں یہ کہتا ہوں کہ شب میلاد شب قدر سے 3 وجوہات سے افضل ہے، 3 وجوہ سے افضل ہے۔ there are 3 reasons کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ پھر احدھا، پہلا ریزن یہ ہے ان لیلۃ المولد لیلۃ ظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میلاد کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ ولیلۃ القدر معطاۃ اللہ، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آپ کو عطا کی گئی، یعنی حضور جب ظاہر ہوئے، حضور جب پیدا ہوئے، ظاہر حضور پیدا ہوئے تبھی تو ان کو لیلۃ القدر دی گئی، تبھی تو قرآن نازل ہوا، تبھی تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا، حضور کی پیدائش نہ ہوتی، حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ پاک نے ان کو مبعوث نہ کرنا ہوتا، تو انا انزلنا لیلۃ القدر پھر کس لیے آتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کس لیے آتا؟ تو یہ حضور ساری بہار آپ سے ہیں، یہ ساری بہاریں حضور کی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں والی سے بڑھ کر یہ جو ایک رات ہے یہ بھی حضور کی صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی بات امام قسطلانی ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور شب میلاد میں ہوا، اور لیلۃ القدر تو آپ کو بعد میں عطا کی گئی۔ وما شرف بظہور ذات المشرف من اجلہ اشرف مما شرف بسبب ما عطیہ، اور ان بات میں کوئی نزاع نہیں ہے، ولا نزاع فی ذلک فکانت لیلۃ المولد بهذا الاعتبار افضل، کہ جو چیز عطا کی جائے وہ اتنی افضل نہیں ہوتی کہ وہ جس کے سبب سے عطا کی جائے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا کی گئی، حضور کو عطا کی گئی، لیکن جس وجہ سے عطا کی گئی ظاہر وہ سبب جو ہے اس عطا کرنے کی وجہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب شب میلاد ہے، سبب وہ رات ہے جس رات میں آمنہ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آمنہ کے لال، آمنہ کی چاند، دو عالم کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف آور ہوئے۔ تو ظاہر ہے وہ سبب ہے، لہذا سبب اس عطا کرنے والے کی وجہ سے زیادہ افضل ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں امام قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا سبب ہے، شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ دوسری الثانی ان لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس رات میں ملائکہ نازل ہوئے، اس وجہ سے اس رات کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح امین جبریل امین نازل ہوتے ہیں، تو اس رات کی قدر و منزلت بڑھ گئی، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، لیلۃ القدر کی منزلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس رات روح امین آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، لیکن اس رات کا کیا عالم ہوگا جس رات میں ان ملائکہ کے بھی سردار تشریف لائے، جبریل امین کے سردار بھی تشریف لائے، جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضور اقدس کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، کوئی ایسا چپا نہیں ہے، کوئی ایسا پول نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں گیا نہ ہوں، لیکن آپ سے بڑھ کر حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جبریل کے بھی حضور یہ فرما رہے ہیں جس رات میں وہ تشریف لائے، ظاہر ہے وہ رات شب قدر سے افضل ہونی ہی ہونی ہے۔ وممن شرف به لیلۃ المولد افضل ممن شرفت لیلۃ القدر، تو کہتے ہیں کہ جس وجہ سے لیلۃ القدر کو فضیلت ملی، وجہ کیا بیان کی دوسری؟ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وجہ سے لیلۃ القدر افضل ہوئی اس سے کہیں بڑھ کر وہ سبب ہے جس وجہ سے لیلۃ المولد افضل ہوئی، کیونکہ لیلۃ المولد میں خود صاحب قرآن نازل ہوئے، جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب جس رات میں صاحب قرآن آ رہے ہیں وہ رات کتنے مہینوں سے افضل ہوگی، اور اس رات کا عالم کیا ہوگا، اس رات کی شان کیا ہوگی، اس رات کی قدر و منزلت کیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی الاصح المرتضی ای عند جمہور اہل سنہ فتکون لیلۃ المولد افضل، یہ دو وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر وقع التفضل فیہا علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کیا گیا، ان پر فضیلت دی گئی، ان کو کچھ عطا دیا گیا، نعمت عطا کی گئی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ بصورت قرآن مجید ولیلۃ المولد الشریف وقع التفضل فیہا علی سائر الموجودات،
ليلة المولد تو خاص امت محمد کے لیے ہے، ان پر قرآن آیا ہے، کیونکہ قرآن رحمت ہے، شفا ہے مومنین کے لیے، تو ایک خاص کمیونٹی کے لیے آیا ہے قرآن مجید۔ اگرچہ اس کا پیغام آفاقی ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ مذہب اسلام جو، ظاہر سی بات ہے، جو کلمہ حق پڑھتا ہے، جو موحد ہے، اللہ کریم کی ذات کو مانتا ہے، پیغمبر کریم کی ذات کو مانتا ہے، وہی تو قرآن مجید مانے گا، ہے نا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک خاص تحفہ امت محمد کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید۔ لیکن فرماتے ہیں تیسری وجہ امام قسطلانی، وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ وَقَعَ التَّفَضُّلُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ، لیکن حضور کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس دن تمام موجودات پر اللہ پاک نے کرم فرما دیا، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیونکہ حضور کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جس طرح وہ اپنوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح کافروں کے لیے رحمت ہے۔ گلاب کے لیے رحمت ہے تو کانٹے کے لیے بھی رحمت ہے، چھوٹے کے لیے رحمت ہے، بڑے کے لیے رحمت ہے، اپنوں کے لیے رحمت، پرایوں کے لیے رحمت، سب کے لیے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور یہ صرف رحمت کا جو شمول ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام عالمین کے لیے ہے، ہر عالم کے لیے ہے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، جو عالم کا تصور بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں شروع میں جو یہ فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، کہ حمد ہو، تمام تعریفیں ہوں اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو عالمین کو پالتا ہے، جو پروردگار ہے۔ اور اب جس عالم کا پالنے والا اللہ ہے، اس عالم کی رحمت حضور ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جہاں جہاں جس عالم میں اللہ رب ہے، اس عالم میں رحمت حضور پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ تین وجوہات امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جس رات میں قرآن مجید عطا کیا گیا اس وجہ سے اس رات کو فضیلت بخشی۔ اب جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لائے، اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ پچھلی سابقہ قوموں میں، سابقہ امتوں میں ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ شیوا تھا کہ وہ کسی نعمت کے حصول پر جشن مناتے تھے، جس طرح قرآن پاک نے بیان فرمایا سورہ مائدہ میں، ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے دعا کی، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر نازل فرما، مائدۃ من السماء، آسمان سے کوئی نزول خاں، آسمان سے کوئی دسترخواں، کوئی نعمت، کھانے کی چیز نازل فرما۔ وہ جو آسمان سے آپ نازل کرو گے، فرماؤ گے، وہ کیا ہوگی؟ تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ وہ جو دسترخوان آپ نازل فرماؤ گے، نعمتیں نازل فرماؤ گے، وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں نعمت کو عید سے تعبیر کیا، اور کس کے لیے؟ لأولنا وآخرین، یہ نہیں کہ جو صرف ہمارے ساتھ اس وقت پریزنٹ ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی عید کا دن بن جائے، اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ عید کا دن بن جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا سب کے لیے عید بن جائے، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ اور یہ عید پھر اللہ پاک نے حکم بھی دیا منانے کا، کہاں پہ؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سورہ آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اب یاد کرو، ہاں، اب یاد کرو وہ وقت، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اللہ پاک نے جو نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، ان نعمتوں کو گننا شروع کرو، ان نعمتوں کو یاد کرنا شروع کرو، ان کا تذکرہ کرو۔ ایک نعمت اس میں یہ بھی ہے، اس کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے تھے، فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں صحابہ کرام بن گئے، جو پہلے ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت سے، بِنِعْمَتِهِ۔ اور اسی نعمت کے بارے میں رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اب اس نعمت کو یاد کرو، اب اس نعمت کو بھولنا نہیں، یہ جو ہم نے احسان کی، یہ جو ہم نے نعمت عطا کی، یہ جو ہم نے آپ پر فضیلت بخشی، اب اس فضیلت کو، اس نعمت کو، اس کرم کو بھولنا نہیں،
اس کرم کو نہیں بھولنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے سابقہ امتوں میں سے بعض اوقات بعض پیغمبرانی اظام یا بعض صلح کو تکلیفات میں مبتلا کیا، مصیبتوں میں مبتلا کیا، آفات و بلیات میں مبتلا کیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں فرعون تھا، تو اس مصیبت سے جوجھنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جس دن اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی، اللہ پاک نے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی کہ وہ چل پڑے، دریا کے دو حصے ہو گئے، حضرت موسیٰ نے پار کر لیا، ان کے جو ساتھی تھے، حوارین تھے، انہوں نے پار کر لیا، اور فرعون جیسے ہی داخل ہوا، اللہ پاک نے دریا کو ملا دیا، وہ غرق ہو گیا۔ آج تک اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اور ہم گئے ہیں وہاں، ہم نے وہاں کی ممیز کو دیکھا ہوا ہے، آج تک عبرت کا نشان ہے وہ لاش۔ اور پھر جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا تھا، اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ کیا بھولے تو نہیں ہو؟ جس دن کرم فرمایا تھا تم پر، بھولے تو نہیں ہو؟ اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم لوگوں کو سارے جہاں والوں پر فضیلت بخشی۔ اور آگے چل کر یہ 47ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور آگے 49 میں 2 آیتوں کے بعد اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور پھر اس دن کو بھی یاد کرو جس دن ہم نے تمہیں فرعون کے شر سے اور اس کے لشکر سے تمہیں نجات دی تھی، فرعون سے بچا لیا تھا، اس دن کو بھی یاد کرو۔ گویا کسی عذاب سے بچانے کا دن، اس دن کو اللہ پاک بطور یادگار منانے کا حکم دے رہا ہے، اس کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کی تذکیر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہ بالفاظ دیگر میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ موضوع ہوگا کہ اللہ پاک جشن آزادی منانے کا حکم دے رہا ہے، بنی اسرائیل کو جشن آزادی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب وہ نعمت یاد کرو جب ہم نے آپ کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو وہ کاٹتے تھے، قتل کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ہم نے سمندر کو 2 حصے کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ تماشا خود دیکھ رہے تھے، یہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اب یہ جو سارا ہم نے تم پر احسان کیا، کرم کیا، فرعون سے تمہیں بچا لیا، ہاں تمہارے بیٹوں کو کاٹتے تھے، تو یہ سب بچا لیا، یہ سب کرم تم پہ کر لیا۔ اب اے اللہ کریم اس پر کیا کرنا ہے؟ رب کریم کے چاہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اب اس نعمت کو بھولنا نہیں۔ اب جس دن ہم نے آپ کو نجات دی، اس نعمت کو بھولنا نہیں۔ یہ دن اب بار بار مناتے رہو، اس کی یاد تازہ کرتے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہ جو یہود ہے یہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، 10 عاشورہ کا دن تھا، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو ہمارے پیغمبر فرعون سے نجات پا گئے تھے، تو ہم اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمت عطا کی، جو منت ہم پر رکھی کہ ہمیں فرعون کے عذاب سے محفوظ کر دیا، بچا لیا فرعون کے شر سے، تو اس نذرانے میں، اس شکرانے میں ہم اللہ پاک کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ہم ان کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو یہود اس دن کی یاد میں 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی ان کی یاد میں روزہ رکھیں گے، بلکہ 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ تو یہ حق تو ہمارا ہے، ہم تو زیادہ قریب ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے، تو لہٰذا حضور نے بھی اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر اس اشکال کا بھی جواب ہمیں ملتا ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے سیلیبریٹ مولد وتھ کلیئرٹی۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ دن منانا، دن فکس کرنا، شریعت میں یہ کہاں ہے؟ یہ شریعت میں ہے، یہ حضور کی سنت ہے بھائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دن متعین فرمایا، روزہ متعین فرمایا، تو اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے مذاہب کے لوگ جھنڈے لگاتے ہیں،
دوسرے مذاہب کے لوگ لائٹیں لگاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی لائٹیں لگانا شروع کر دی، آپ لوگوں نے بھی جھنڈے لگانا شروع کر دیے. بھائی جب آپ کا یہ استدلال آپ یہاں سے کرتے ہیں، یہ آپ کا آرگیومنٹ کا طریقہ ہے، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس دن کو بطور روزہ رکھنا شروع کر دیا، یہ تو پھر یہود کا طریقہ تھا. حضور نے کیسے اس طریقے پر جو ہے معاذ اللہ آپ کی عقلوں کے مطابق عمل کیا، اس سنت کو آگے صحابہ کرام میں پھیلا دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کے کوئی عمل کرنے سے وہ چیز حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر اس چیز کی اصل قرآن و سنت میں ملتی ہے تو وہ بالکل جائز ہے. ہاں، کوئی ایسا کام اس میں نہ ہو جو کسی خاص مذہب و ملت، کسی خاص دین، کسی خاص فرقے یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، جو کفار ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کی کسی خاص مذہبی شعار سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس کو کرنے لگ جائیں، تب تو پھر بالکل اجازت نہیں ہوگی، تب تو ممانعت ہوگی، ہے نا. باقی جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن مجید نے جہاں پر نعمت کے حصول ہونے کے دن کو عید کا دن کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دسترخوان، اے اللہ دسترخوان نازل فرما، وہ ہمارے لیے عید بن جائے. اسی طرح پھر اس عید کے دن خوشی منانے کا بھی حکم قرآن مجید نے دیا، جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اس دن کو بھی عید کہا. اس دن کو یاد کرنے کا، اس دن کی تذکیر کرنے کا، اس دن کو بار بار سیلیبریٹ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. اذکروا نعمتی اللتی، اس کو یاد کرو. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں یہی تو ہوتا ہے، اللہ پاک کی ہم پر جو سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ اللہ پاک نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو فلاں نعمت دی تو ان پر منت رکھی، مسلمانوں کو فلاں نعمت دی تو ان پر منت رکھی. کیونکہ بے شمار نعمتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی منتیں ہم پر. لیکن سب سے عظیم منت جو اللہ پاک نے ہم پر ارشاد فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ اللہ پاک نے مومنوں پر منت رکھی جس دن انہی میں سے ایک رسول کو ان میں بھیجا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب اس رسول کے بھیجنے پر کیا حکم ہوا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب آپ کو کوئی نعمت عطا ہو، اس نعمت کا چرچا کیا کریں، اس کے بارے میں بولا کریں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کریں، اس کا خوب چرچا کریں. اسی طرح آگے یہ عرض کرتا ہوں کہ کثیر ایسی آیات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، ان نعمتوں کو کی تذکیر کرنے کا حکم فرمایا. اسی طرح قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ پاک کا ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن مجید نے ہمیں بہت اعتبار سے خطاب کیا. ہم سے مراد یا تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم انسان. کہیں تو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا، کہیں خاص مسلمانوں کی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا. لیکن یہاں پر غور طلب اس آیت کریمہ میں بات یہ ہے، جو کل کہہ کے فرمایا، کل جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہاں کوئی خاص حکم تھا، کوئی خاص بات تھی، کوئی خاص توجہ دلانے والی بات تھی. مثال کے طور پر جب اللہ کی وحدانیت کی بات کرنی تھی، اللہ کی توحید، ونس آف اللہ کی بات کرنی تھی، مونوتھیزم کی بات کرنی تھی، فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی آپ اپنی زبان اقدس سے ان کو کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ کریم ڈائریکٹ بھی تو فرما سکتا تھا اللہ احد، یہاں سے بھی تو آیت شروع ہو سکتی تھی اللہ احد، لیکن نہیں، فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ تو میں خود بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ حکم خاص ہے. حکم خاص آپ کی زبان اقدس سے زیادہ اچھا لگے گا، تو آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. پھر آگے الی آخر السورہ. اسی طرح اس آیت کریمہ میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے ان سے، امتیوں سے کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر. اس پر کیا کرنا ہے؟ فبذلک فلیفرحوا، اسی پر چاہیے کہ خوشی منائی جائے. اور یہاں پر چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس پر کثیر گفتگو کرتا اس آیت کریمہ پر فقط. اس میں علماء کرام نے 10 تاکیدیں بیان کی. اس آیت میں 10 تاکیدیں ہیں، یعنی 10 الگ الگ ایسی چیزیں ہیں نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، جو اس کلام، اس خوشی کے منانے پر سٹریس دیتی ہے. سٹریس انڈیکیٹرز، اس میں 10 چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ان میں سے ایک انہوں نے عرض فرمایا، وہ یہ کہ یہاں پر فا کا جو استعمال ہوا ہے، فبذالک فلیفرحوا، یہ جو فا 2 بار آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے. اور امام راضی یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ لکھتے ہیں
کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہا یہ حسر کے لیے آیا ہے، حسر کے لیے۔ اب حسر کا کیا معنی ہے؟ آپ جو صرف نحو پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ایک چیز کو مقید کرنے کے لیے، ایک خاص معنی بیان کرنے کے لیے حسر آتا ہے، ہاں باقی چیزیں اس سے خالی ہوتی ہے۔ لیکن آسان بھاشا میں، اردو میں، جو صرف نحو نہیں پڑھے ہیں آپ میں سے، ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے میرے بندو، اے میری نبی کی امت، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، اب دونوں چونکہ حضور ہے، فضل اللہ بھی حضور ہے، رحمت اللہ بھی حضور ہے۔ رحمت اللہ کے بارے میں تو ہم نے ابھی پڑھ دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فضل خدا تو حضور ہیں ہی۔ تو لہٰذا اب ان دو پر یہ امام راضی اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو تاکید کیسی ہے، اس میں حسر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو فضل خدا اور رحمت خدا اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اسی پر چاہیے کہ خوشی منائی جائے۔ یہ معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ حسر سے یہ یہاں پہ معنی نکلتا ہے کہ اسی پر چاہیے خوشی منائی جائے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور خوشی ہے ہی نہیں جس پر خوش ہو کے خوشی منائی جائے، جس کے جشن منائے جائیں، جس کے گیت گائے جائیں، جس کی نعتیں پڑھی جائیں، جس پر درود و سلام پڑھا جائے۔ بس ایک خوشی ہے مسلمانوں کے لیے، ایک خوشی ہے اس کائنات کے لیے، اور وہ خوشی کیا ہے؟ وہ خوشی حضور کی آمد ہے، وہ خوشی حضور کا میلاد ہے۔ بس حضور کا میلاد ہی ایسا ہے، حضور کی تشریف آوری ہی ایک ایسا دن ہے، حضور کی ولادت باسعادت ہی ہمارے لیے ایسا موقع ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی پر تو چاہیے خوشی منائی جائے، اسی پر خوش ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خوشی کیا ہے ہمارے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت میں عرض کروں کہ کہا جاتا ہے ان ابلیس رن اربع رنات، ان ابلیس رن اربع رنات، یہ امام سہیلی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الروض الانف میں اس روایت کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخا تھا، 4 مرتبہ ابلیس چیخا تھا، رویا تھا، اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ پہلا حین لعن، اس دن چیخا تھا جس دن اس پر لعنت کی گئی، جس دن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ در حقیقت نور محمدی کو سجدہ تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جبین اقدس میں نور محمدی چمک رہا تھا، تو یہ جو سجدہ کرنے کا حکم ملا، یہ نور محمدی کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو شیطان ملعون اس لیے ہوا، نور محمدی کا منکر ہوا، ذات محمدی کا منکر ہوا، تو حین لعن، اس دن اس پر لعنت کی گئی۔ اور پھر اور کس دن چیخا تھا؟ حین احبط من الجنہ، جس دن جنت سے اس کو نکالا گیا، اس دن چیخا تھا۔ اور کب چیخا تھا؟ حین ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن بھی چیخا تھا۔ شیطان اس دن بھی رویا تھا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب تو شاد تھے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی، ہاں، جو چوپائے تھے، جن پر ظلم ہو رہا تھا، جن بیٹیوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ اب ظلم نہیں ہوگا ہمارے اوپر، ہاں، حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، رسول آنے والے ہیں اور حضور آ گئے ہیں۔ وہ سب خوشخبری ایک دوسرے کو دے رہے تھے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، ہاں، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سب ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے۔ تو اس دن بھی شیطان چیخا تھا، تو شیطان اس دن بھی چیختا تھا، آج بھی چیختا ہے اور چیختا رہے گا۔ اور جب جو مومنین ہیں ان کے لیے پھر اللہ پاک کا یہی ارشاد ہے، قل بفضل اللہ، اے میرے حبیب، آپ اپنے جو آپ کے اپنے ہیں، اپنے ہیں آپ کے عاشق ہیں، جو آپ کی ولادت پر خوش ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، کیونکہ میرا فضل بھی آپ ہی ہیں، فضل خدا بھی آپ ہیں، رحمت خدا بھی آپ ہے۔ اب اس پر اپنے امتیوں کو یہ حکم دیجئے اللہ کی طرف سے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہی ولادت مصطفیٰ، اس کے علاوہ اور کوئی خوشی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جشن ہے ہی نہیں۔ جشن عید میلاد مصطفیٰ کا نام دیں، عید ولادت مصطفیٰ کا نام دیں، میلاد مصطفیٰ کا نام دیں، مولود مصطفیٰ کا نام دیں، آپ کچھ بھی اس کو نام دیں، سیرت مصطفیٰ کا نام دیں، چلیں، لفظ میلاد سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سیرت النبی کا نام دیں، سیرت رسول کا نام دیں، لیکن کرے وہی کیا؟ خوشی منائے۔
خوشی کا اظہار کریں. تو یہ کثیر دلائل ایسے ہمیں قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں، کثیر آیات بینات، احادیث مبارکہ، جن کی روشنی میں الحمدللہ عز و جل اہل سنت و جماعت کا یہ منہج اور یہ مذہب اور یہ مسلک رہا ہے کہ ہم صدیوں سے بلکہ صحابہ کرام کے دور سے ہی جو ہے نا میلاد مناتے آ رہے ہیں. اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر رخصت چاہوں گا. اور کوئی سوال ہوگا، چونکہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سوال کے لیے 10 منٹ انہوں نے رکھے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ لینے کی کوشش کروں گا. آخری حدیث مبارک جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. امام حاکم نے اس حدیث کو لیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے. اب میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، چونکہ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں حضور کے، اس بیس پہ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ایک ساتھ جمع ہو کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنا میلاد سنائیے، آپ اپنا مولود خود پڑھ دیجئے، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اخبرنا عن نفسک، اپنے بارے میں بتائیے یا رسول اللہ. تو پھر حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرتے وقت کی تھی کہ اے اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا پیغمبر مبعوث فرما، میں وہ دعا ہوں، اس دعا کی تعبیر ہوں. دوسرا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں وہ بشارت ہوں. اور تیسرا وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ، ہاں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے، ایک نور نکل رہا ہے جس سے محلات شام انہوں نے دیکھ لیے. حالانکہ کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مکہ میں بیٹھ کر انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیے. تو یہ سب نور مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے، جشن مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے. اللہ کریم ہمیں بار بار یہ خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. سر یہاں کچھ چیٹ باکس میں کچھ کوشچنز آئے ہیں. یہ ایک کوشچن آیا ہے کہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میلاد منانا صحیح ہے اور لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، لیکن جس طرح سے یہ جلسے جلوس کیے جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سر پلیز اس کو مختصر وقت میں بیان فرما دیجیے کہ کیا جلسہ کرنا ضروری ہے یا کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یہ سب، یا جلسے کی کیا اس کی کیا دلیل ہے، اگر کوئی جلسہ کر بھی لے تو اس کی کیا آتھینٹسٹی ہے. دیکھیں جلسہ کے بارے میں یہ ہے، جلسہ آپ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ ایک بیٹھک ہے، ایک جلسہ ایک میٹ ہے. 2 لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی جلسہ کہیں گے، 2000 2 کروڑ لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی بیٹھک کہتے ہیں. ابھی جو میں نے حدیث پڑھی اس میں صحابہ کرام نے ایک بیٹھک کی صورت میں، ایک مجلس کی صورت میں تو حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک، اپنے بارے میں بتائیے. اسی کو تو بیٹھک کہتے ہیں. تو ذکر جب کیا جاتا ہے تو اجتماعی بھی ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے. آپ حضور کا میلاد انفرادی طور پر منائیں تب بھی صحیح ہے، اجتماعی طور پر منائیں تب بھی صحیح ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رہی بات جلوس کی، جو ہم مارچ کرتے ہیں، جھنڈے لگا کر نکلتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ثبوت وہ اہل مدینہ کے عمل سے ہمیں ملتا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں کے مسلم شریف کی حدیث ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ چھتوں پر فصعد الرجال والغلمان فوق البیوت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ لوگ چھتوں پر نکلے تھے، گلی کوچوں میں نکلے تھے. ثم ینادون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں، وہاں کے بڑے بوڑھے سب ان کا یہ نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ. حضور کوئی لفظ یا کے ندائے یا رسول اللہ کے ذریعے وہ حضور کا استقبال کر رہے تھے. حضور نے ان کو اس بات پر ٹوکا نہیں، نعرے لگانے پر روکا نہیں. وہ جلوس کی صورت میں تھے، استقبال کی صورت میں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. سر یہاں پہ دوسرا کوشچن آیا ہے کہ کوئی اوتھینٹک ڈیٹ آف برتھ تو ہے ہی نہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہم کس ڈیٹ کو منائیں؟ شاید اس کو ہم نے پچھلی سیشن میں ڈسکس کیا تھا، اگر آپ پھر سے اس کو
ایک آدھے منٹ میں بتا دیں گے تو بہتر ہوگا ان کے لیے انشاءاللہ۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں، چونکہ اس پر واقعی میں مورخین کا اختلاف ہے، اس سے جو ہے نا ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، بعض کے نزدیک 8 ہے، بعض کے نزدیک 9 ہے، بعض کے نزدیک 10 ہے، بعض کے نزدیک 12 ہے۔ اب ہم جو منکرین ہیں 12 ربیع الاول کے، اگرچہ جمہور مؤرخین کا یہی مذہب ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اکثر مؤرخین کا مذہب 12 ربیع الاول ہے، ولادت کا بھی اور وصال مبارک کا بھی۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ آپ کوئی بھی تاریخ متعین کریں، کسی بھی دن حضور کی ولادت کا ذکر کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم نے ایک فکسڈ تو نہیں رکھا ہوا ہے نا، ہم تو پورے سال میں ہی مجالس میلاد کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ دراصل بہانے ہیں میلاد نہ منانے کے۔ جس کو منانا ہوگا وہ 8 بھی منائے گا، 10 بھی منائے گا، 12 بھی منائے گا، کسی بھی تاریخ میں منائے گا۔ اور حضور تو خود ہر ہفتے اپنا میلاد مناتے تھے۔ مسلم و بخاری کی حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا جب آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ تو اصل پرابلم جو ہے وہ منانے سے ہے، تاریخ سے نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے سوال کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں، تو تاریخ سے تو مسئلہ ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے منانے سے۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان سال میں کوئی بھی کسی بھی دن منانے کی کوشش کرے تو منا سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی متعین کر لے، بلکہ ہم نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ آپ جس ڈیٹ کو فکس کر لیں، آپ بتا دیجئے کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے علاقے میں آپ کس ڈیٹ کو یہ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی انویٹیشن بھیجیے، ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو جی آپ کا جو بھی ڈیٹ ہوگا ہم آئیں گے، چاہے وہ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، جس بھی مہینے میں ہو، اور ہمیں اس کے ساتھ کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو ہی اس میں متعین کر لیں، ایسے ہے نا سر؟ جی جی۔ ایک آخری چیز یہاں پر ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی بدعت حسن نہیں ہوتی اسلام میں۔ تو اس پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے اسلام میں یا نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑھی ہے کہ وہاں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر و اجر من عمل بها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، رائج کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، تو یہ اچھے اور برے کی تقسیم تو خود حضور نے کی۔ جی بالکل۔ آئی تھنک ابھی کے لیے اتنے کوشچنس کافی ہیں، کیونکہ اذانوں کا بھی ٹائم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام لوگوں کا بھی، آپ نے اسپیکر سر کا بھی بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ نے ہماری ریکویسٹ پوری کر لی، آپ آ گئے۔ اور جتنے بھی یہاں پارٹیسپینٹس ہیں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آ گئے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ اور یہ ہے ہمارے اکیڈمی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس، آپ پلیز ان کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے آگے آنے والے آپ سیشنز اور کورسز ان میں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ شاد و آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔